بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے الف لام میم کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ والو، قرآن مجید میں رب کریم نے اپنے تمام الفاظ کے تمام زبر زیر پیش پر بے شمار نیکیوں اور اجر و ثواب کا بتا دیا، لیکن قرآن مجید میں چند الفاظ ایسے موجود ہیں جن کا نہ تو اجر و ثواب بتایا گیا، نہ ہی ان کے لفظی معنی کے بارے میں بتایا گیا، جن میں سے ایک لفظ الف لام میم بھی ہے۔ یہ لفظ یہ رب کریم اور رب کے پیارے حبیب کے درمیان ایک راز ہے۔ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کو الف لام میم کا مطلب تو بتایا، لیکن رب کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا معنی نہ بتایا۔ یہ راز کی باتیں ہیں، اور ان الفاظ پر حکم الہی یہ ہے کہ ہم تمام امت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں اور اس کی طاقت پر مکمل یقین رکھیں۔ انشاءاللہ الف لام میم پڑھنے سے آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، الف لام میم کی فضیلت و برکت سے رب کی ذات آپ کی، میری اور ہر کسی کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اگر کوئی بڑے سے بڑے علماء کرام، بڑے سے بڑے مفسرین، بڑے سے بڑے ولی بھی آپ کو الف لام میم کا مطلب بتاتے ہیں، الف لام میم کا معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ وہ چند الفاظوں میں سے ایک لفظ ہے جو رب اور رب کے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، اور رب کی راز کی باتوں پر پوری امت کے لیے ضروری ہے کہ یقین کیا جائے۔ الف لام میم جسے آج تک جس مقصد کے لیے پڑھا گیا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو الف لام میم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا، اگر آپ کسی کو زبردستی بھی اللہ کی رضا سے اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ کسی بوس کے دل میں اپنے لیے چاہت اور محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، الف لام میم پڑھ کر دیکھیے گا، وہ بندہ جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ عورت ذات ہے، چاہے وہ مرد ذات ہے، آپ الف لام میم پڑھ کر دیکھیے گا، آپ اس بندے کے دل میں محبت بھی پیدا کر لیں گے، وہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پر عمل بھی کرے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، آپ کی ہر بات پر لبیک کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن ہے جو آپ کا برا بھلا چاہتا ہے، الف لام میم ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ رب کریم نے امت کو بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ آپ الف لام میم پڑھ کر اپنی جسم پر پھونک مار لیجئے، آپ کے جسم، آپ کی مال، آپ کی دولت، آپ کی شہرت، آپ کی اولاد کی حفاظت رب کے فوج فرشتے کریں گے، اور طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ طاقتور دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ الف لام میم کے اتنے کمالات ہیں۔ آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کسی بوس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی بوس کے دل میں اپنے لیے نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، الف لام میم پڑھ کر دیکھیے گا، صرف ایک تسبیح پڑھنے سے۔ طاقتور دشمن ہے، سخت دل بزنس مین ہے، بڑے سے بڑا کوئی آپ کا افسر ہے، آپ کے قدموں میں آ جائے گا، الف لام میم کی برکات اتنی ہے۔ اس کے علاوہ آج وہ میری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بزرگ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، رشتے نہیں ہوتے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آج اپنی تمام بہنوں کے لیے، بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، الف لام میم پڑھنے کی دیر ہے، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر آئے گا۔ آپ کے گھر میں اگر رشتوں کی بندشیں ہیں،
رزق کی بندشیں ہیں یا کسی بھی کام میں رکاوٹ ہے، اگر آپ کا کوئی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، ہر قدم پر مشکلات کا سامنا ہے، تو آج تک آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج ایک بار میرے کہنے پر الف لام میم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ اسم اعظم پڑھنے سے غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے، غیبی مدد آ جائے گی اور آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج الف لام میم کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوگی جسے رب کریم رزق اور دولت سے نوازنا چاہتے ہیں، جس کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جس پر رب کی ذات نظر رحمت فرمانا چاہتی ہے۔ آج الف لام میم پڑھنے کی توفیق صرف اسی بندے کو ہوگی۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض کروڑوں کا ہے، آپ پریشان رہتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ یہ قرض کیسے اترے گا، صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ اس رب کے بندے ہیں جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آپ اس رب کے ماننے والے ہیں، آپ اس محبوب کے امتی ہیں جس کے لیے رب کعبہ نے دنیا اور آخرت کو بنا دیا۔ آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جس سے رب کی ذات اتنی محبت فرماتی ہے کہ معراج کی رات پہ اپنا دیدار فرما دیا۔ اللہ والو، آج الف لام میم کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، آج الف لام میم کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ پر جب کبھی مشکل وقت آ جائے، جب کبھی پریشانیاں آ جائیں، جب کبھی بیٹی کے رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے، آپ جب کبھی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جائز محبت کے لیے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ ناجائز محبت کے لیے وظیفہ پڑھیں گے تو اس کا نقصان آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہاں، اگر جائز محبت ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل پر راج کرنا چاہتے ہیں، قرض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، اپنے افسر کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے پڑھ لو، گھر میں ساس ہے، اپنی بہو کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ لے، بہو ہے، اپنی ساس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ لے، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ صرف نیک اور جائز مقصد کے لیے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے سے ہٹ کر یا آپ ناجائز کام کے لیے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ الوال الف لام میم کے کمالات آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رب کی ذات کھلی آنکھوں سے دکھائے گی۔ آپ میں سے اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور اپنا ذاتی مکان تو بہت دور کی بات ہے، آج الف لام میم پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کو غیب سے اپنے ذاتی گھر کے اسباب مل جائیں گے۔ نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، شادی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے صبح نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب اور عشاء کے بعد بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، الف لام میم کی یہ تسبیح پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ پوری رات، پورا دن دکان پر پڑھ لو، دفتر پر پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، حتیٰ کہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آپ کو جس حالت میں، جس جگہ پر طاقتور دشمن کا سامنا ہو، کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا ہو جائے، تو الف لام میم کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ یاد رکھنا یہ وہ اعمال ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر تو ہے، لیکن ان کے معنی کے بارے میں رب نے کسی بندے کو نہ بتایا سوائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان اعمال کی فضیلت و برکت، ان اعمال کا
اثر و رسوخ اتنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بار اس تسبیح کو پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کر بیٹھتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل کی طرف جانے سے پہلے توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے، صرف ایک تسبیح سے آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے، اگر عمل کی سمجھ نہ آئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی عطا فرما۔ جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ مولا تیری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، آج تیری منگتے بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہم سب کو کامیابی عطا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو بے گھر ہیں گھر کے لیے پڑھ لیں، نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، سسرال میں عزت چاہتے ہو، ساس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، ساس بہو کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی شوہر ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، یا آپ کا کوئی بڑا افسر ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہو، طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہو، اپنے تمام مقاصد کی نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے رب کریم کا ایک نام یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، اور جب کبھی یا ودودو پڑھا جاتا ہے، جس بندے کو ذہن میں رکھ کر پڑھا جاتا ہے، اگر تو آپ تصویر آپ کے سامنے ہے، آپ کے موبائل میں تصویر ہے، تو سب سے بہتر ہے آپ اس تصویر کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے یا ودودو کو صرف 11 بار پڑھ کر اس تصویر پر پھونک مار دیجئے، اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور رب کی غیبی مدد سے وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آپ جس کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، جس کو بھی اپنا متی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار یا ودودو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود نہیں ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے
تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے 11 بار یا ودودو پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دیں، انشاءاللہ یا ودودو کا اثر اس بندے تک پہنچ جائے گا۔ صرف 11 بار یا ودودو پڑھنے سے شوہر ہے آپ کے قدموں میں آ جائے گا، ناراض ہے، طلاق کی نوبت آن پہنچی، آپ اپنے رشتے کو چلانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کو بسانا چاہتے ہیں، یا ودودو پڑھ کر دیکھیے گا آپ کے تمام کی تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہیں ختم ہو جائیں گے، اور آپ جس کو چاہیں اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں اپنا بنا سکتے ہیں، جس کے دل میں چاہیں محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ نے 11 بار یا ودودو پڑھ کر جس تصویر پر پھونک مار دی، وہ بندہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، وہ بندہ آپ کے پیچھے پاگل ہو جائے گا اور دنیا کے سامنے سٹینڈ لے لے گا، کسی بھی طرح کی پریشانی سے گریز نہیں کرے گا۔ آپ نے 11 بار یا ودودو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ بہت ضروری ہے، دھیان بہت ضروری ہے۔ جو کوئی توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ 11 بار یا ودودو پڑھ کر پھونک مارے گا، فوراً چند ہی گھنٹوں میں آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینے، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، انشاءاللہ چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ بندہ خود آپ کو فون کرے گا یا آپ کے پاس چل کر آئے گا، یا آپ کو کسی نہ کسی طرح اشارہ مل جائے گا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، یہ وظیفہ صرف جائز مقصد کے لیے ہے، جائز محبت کے لیے ہے۔ یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ودودو کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الف لام میم کا وظیفہ ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، یہ قرآن کا ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی آج تک کسی کو نہیں پتا۔ یہ رب اور رب کے حبیب کے درمیان ایک راز ہے، اور پوری امت کے لیے حکم الہی ہے کہ اس لفظ پر مکمل یقین رکھا جائے اور اس لفظ کے معنوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر کوئی اس لفظ کا معنی بتاتا ہے، چاہے وہ علماء ہے، مفسرین ہیں، تو وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ رب اور رب کے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، اور اس راز کی اتنی فضیلت و برکت ہے کہ الف لام میم پڑھ کر آج تک رب کریم سے بے اولادوں نے اولاد مانگی، اولاد مل گئی، بے روزگاروں نے روزگار مانگی، روزگار مل گئی، جوان بیٹیوں نے رشتوں کے لیے پڑھا، بہترین رشتے خود چل کر گھر میں آ جاتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہنے والوں نے اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھا، رب کریم نے غیب سے ذاتی مکان عطا فرمایا۔ الف لام میم کے کمالات، معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، جب چاہیے، الف لام میم کی صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ 5 نمازوں میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پر پڑھ سکتے ہیں، آپ دفتر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کاروبار میں پڑھ سکتے ہیں۔ الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ صرف 100 بار پڑھا جائے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لاپرواہی میں پڑھتے ہیں، 100 سے 1 کم پڑھ لیتے ہیں یا 100 سے 1 زیادہ پڑھ لیتے ہیں، تو وظیفے کا فائدہ بالکل نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے الف لام میم، الف لام میم 100 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں، اگر آپ بے شمار حاجات، خواہشات اور مقاصد کو لے کر بیٹھ جائیں، تو ایک تسبیح الف لام میم کی پڑھنے سے آپ کی ہر نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک تسبیح الف لام میم کی پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، اگر کوئی بندہ کسی بھی مشکل میں ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، کسی بھی تنگ دستی میں ہے، کسی بھی رکاوٹ میں ہے، کبھی کسی کے پاس
ٹھوکریں کھانے سے، لوگوں کے طعنے سننے سے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ الف لام میم کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جب کبھی مشکل وقت آئے گھر کے خاموش کونے میں تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں۔ ایک تسبیح الف لام میم کی پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 منٹ لگ جائیں گے، لیکن 2 سے 4 منٹ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتے ہیں۔ یہ 2 سے 4 منٹ آپ کے گھر کے حالات کو بدل سکتے ہیں، آپ کے زندگی سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، پریشانیوں کا، قرض کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر سکتے ہیں۔ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو اتنا دیتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آج ایک تسبیح الف لام میم کی پڑھنے سے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا ایک تسبیح الف لام میم کی پڑھنے سے مل جائے گا۔ الف لام میم کی ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر اس عمل کی کوئی وقت نہیں، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور بہت سے لوگوں کے ناکامی کی بڑی وجہ یہی ہے۔ آپ نے آخر میں استغفار پڑھنا ہے۔ آپ استغفار پڑھ لیں یا استغفر اللہ پڑھ لیں، یعنی کہ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو 21 بار پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ 21 بار استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جب کسی بندے کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ بندہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے 21 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اس لیے آج توبہ کرنا آسان ہے، یہ نہ ہو کہ قبر میں ہم سے توبہ قبول نہ ہو، قبر میں ہم عذاب سے اور بے شمار تکلیفوں سے نوازے جائیں۔ اس لیے آج 21 بار استغفر اللہ پڑھنے سے جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، بندہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ توبہ قبول ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگے گا کہ مولا کریم اب لے کر اٹھوں گا، اب یہ بھی چاہیے جو مانگو گے توبہ کے بعد پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ والو، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یاد رکھیے گا، جب تک وظیفے کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے اول آخر بتائے گئے طریقے سے درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جب کوئی بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر منگتا بن کر مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 گنا زیادہ عطا فرماتی ہے۔ آج ضد کر کے جو بھی مانگو گے یا جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا، کیونکہ آج ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے حوالے کرتا رہوں گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے اور اللہ کا ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔